الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم اپنے سبق نمبر 1 کا آغاز کریں گے، جس کا ٹاپک ہے حروف کے مخارج۔ ناظرین، یہ لیسن آپ کے لیے انتہائی توجہ طلب ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی بہتری کے لیے اس کے بنیاد کا بہتر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو قرآن پاک کو درست انداز میں پڑھنے کے لیے، درست پروننسیشن کے ساتھ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حروف کے مخارج کا بہتر ہونا اور یہ جاننا کہ کس حرف کو کس مخرج کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو اس وجہ سے دس لیسن از ویری امپورٹنٹ فار یو۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں آج کے لیسن کا۔ حروف کے مخارج، جیسا کہ حروف جو ہے وہ حرف کی جمع ہے اور مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے لغوی معنی نکلنے کی جگہ کے ہیں، اور تجوید کے لحاظ سے ہم اس کو یوں سمجھیں گے کہ حروف کے نکلنے کی جگہ، یعنی کہ کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ اس حرف کا مخرج کہلاتی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ترتیب کے لحاظ سے جن حروف کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں حروف حلقیہ ہیں، جن میں 6 حروف شامل ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ اور ہا، جو کہ حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حروف حلقیہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا ہوں گے، عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصہ سے، غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے۔ یعنی کہ اگر ہم حلق کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو حلق کے سب سے نیچے والا حصہ جو ہے، جو سینے کی طرف ہوتا ہے، وہاں سے حمزہ اور ہا، اور جو اوپر کی طرف ہے یعنی کہ گلے کی طرف جو اوپر والا حصہ ہے، وہاں سے غین اور خا، اور ان دونوں کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ وہاں سے عین اور ہا جو ہیں وہ پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد حروف لہویہ، جس میں سب سے پہلے قوف، جو کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے۔ دوسرا حرف جو حروف لہویہ میں شامل ہے وہ ہے کاف، جو زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے۔ ان دونوں ورڈز کے درمیان بہت شارٹ سا ڈیفرنس ہے کہ قوف جو ہے وہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوگا، اور کاف جو ہے وہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد حروف شجریہ، جس میں جیم، شین، یا، یہ 3 حروف شامل ہیں، جن کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی زبان سے ہے، زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے۔ حرف حافیہ، جس میں صرف ضاد ایک حرف شامل ہے، اس میں چونکہ حافیہ سے مراد کروٹ ہوتا ہے، تو زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ کے ساتھ، اوپر کے داڑوں کی جڑ سے زبان کی کروٹ ملانے سے یہ حرف ضاد پڑھا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں حروف طرفیہ، جس میں لام، نون، را، یہ 3 ورڈ شامل ہیں۔ اس میں زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ، تالو کی جانب والا حصہ، یعنی کہ طرفیہ سے مراد ہے کنارہ، اور زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کا وہ والا حصہ جو تالو کی جانب ہے، اس حصے کے ساتھ ہم زبان کا کنارہ ٹچ کریں گے اور پھر یہ حروف کی ادائیگی ہوگی۔ اس کے بعد حروف نطعیہ، جس میں تا، دال اور طا شامل ہیں، اس میں زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ
اوپر کے دانتوں کی جڑ سے اور زبان کی نوک سے یہ جو لیٹرز ہیں یہ ادا ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں حروف لساویہ، جس میں سا، زال، ذو، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حروف ادا ہوں گے۔ حروف صفیریہ، صفیریہ سے مراد سیٹی ہوتا ہے، تو یہ وہ حروف ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز آتی ہے۔ ان میں زا، سین اینڈ صاد، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے حروف لساویہ جو ہیں وہ اوپر کے دانتوں کے، اور یہاں پہ دونوں دانتوں سے مراد کہ اوپر والے دونوں دانت اور نیچے والے دونوں دانت جو ہیں ان کے ساتھ زبان کی نوک ٹچ ہوگی۔ یہاں پہ زبان کا سرا اور یہاں پہ زبان کی نوک۔ اب اس کو مزید ہم اگر ڈیفائن کریں یہ سمجھنے کے لیے کہ زبان کا سرا اور زبان کی نوک کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے۔ زبان کا سرا بالکل سرے والا حصہ جو ہے، اور اس کو میں اگر سمجھانے کے لیے اپنے اس ہاتھ کا سہارا لوں گا کہ اگر ہم ہاتھ کو الٹی جانب دیکھتے ہیں تو یہ ہم اس کو ایگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہ ہماری زبان ہے، اور زبان کا یہ جو ہاتھ کا ہمارا جو یہ نیل والا حصہ ہے جس کو ہم ناخن بولتے ہیں، بالکل یہ زبان کا سرا ہے، اور یہ جو اگلا حصہ ہے یہ والا حصہ یہ جو ہے یہ ہم اس کو زبان کا نوک کہیں گے، یہ زبان کی نوک کہلائے گی، اور یہ جو ناخن ہے ابتدائی حصہ بالکل یہ جو ہے زبان کا سرا کہلائے گا۔ تو یہ میرے خیال میں آپ سمجھ چکے ہیں کہ زبان کے نوک اور سرے میں کیا ڈفرینس ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں حروف شفویہ۔ شفویہ چونکہ ہونٹ کو کہتے ہیں، اور یہ وہ حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان میں 4 حروف کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فا ہے۔ فا کو ادا کرتے ہوئے ہم اوپر کے دانتوں کے کنارے جو ہیں وہ نچلے ہونٹ کے تر حصے سے، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے کے ساتھ اوپر والے جو دانت ہیں ان کے جو ہے وہ کنارے ٹچ کریں گے ہم۔ اس کے بعد با ہونٹوں کے تر حصہ سے، دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوں گے۔ میم میں ہونٹوں کے خشک حصہ، یعنی کہ یہ تمام ورڈ میں ہونٹوں کا ہی استعمال ہے، لیکن صرف اتنا ڈیفرنس ہے کہ با جو ہے وہ ہونٹوں کے تر حصہ سے، میم ہونٹوں کے خشک حصہ سے، اور واو جو ہے وہ ہونٹوں کی گولائی یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو کی ادائیگی ہوگی۔ تو ناظرین یہ لیسن ہمارے لیے اس لحاظ سے انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب تک کسی چیز کی بنیاد ہماری اچھی نہیں ہوگی تب تک ہم اس کے اگلے اسباق ہیں ان کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ کون سا ورڈ جو ہے، کون سا لیٹرز جو ہے وہ ہمارے منہ کے کس مخرج سے ادا ہوگا۔ تو لہٰذا اس کے اگلے پارٹ میں ہم اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے کہ کون سا حرف جو ہے وہ ہمارے کس مخرج سے ادا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔